وسیلہ اور چیز ہوتا ہے اور کسی انسان سے مانگنا اور چیز ہوتا ہے. اس مسئلے کو خوب سمجھ لینا چاہیے. وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انسان سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں. وسیلے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم واسطہ دے کر مانگ اللہ سے رہے ہوتے ہیں. نبی کا واسطہ دے کر نبی سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. ولی کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ واسطہ تو آدم علیہ السلام نے بھی دیا تھا نا. جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی توبہ تو اسی واسطے کے ذریعے قبول ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آدم علیہ السلام نے کہا تھا انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، کہ میں تجھے محمد رسول اللہ کا وسیلہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلق، کیا محمد کو آپ نے کیسے پہچان لیا؟ ابھی تک تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا. کیونکہ ابھی تک تو دو انسان ہے نا، حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام. تیسرا انسان بھی نہیں ہے. اور آدم علیہ السلام وسیلہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیف عرفت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا لما خلقتنی بیدی، جب تو نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فیہ من روحک، اور تو نے میرے اندر روح ڈالی، فرفعت رأسی علی قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے اپنا سر عرش کی طرف اٹھا کر دیکھا تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی ذات محبوب ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے سے نشانی وسیلے کی بتا دی تھی اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھ کر کہ یہ ذات مجھے محبوب ہے. اور جو محبوب ذات ہوتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. عموماً ہوتا بھی ایسا ہے جب کسی استاد سے شاگرد بات کرتے ہیں کسی چیز کی تو سارے شاگرد اکٹھے بات نہیں کرتے. اس شاگرد کو کہتے ہیں جو استاد کا چہیتا ہوتا ہے، یا آج کل جدید لینگویج میں جو استاد کا زیادہ کلوز ہوتا ہے، جو استاد سے بات کر سکتا ہے. ہر بندہ تو بات نہیں کر سکتا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا. نبی علیہ السلام جب نماز کے اندر ایک دفعہ بھول گئے ایک رکعت، سارے صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نہیں کہہ رہے کہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھائی. ایک صحابی نے ہمت کی کہا یا رسول اللہ انسیت ام قصرت الصلاۃ، کہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولوں. کہا یا رسول اللہ ایک بات تو ہے. تو باقی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک رکعت کم پڑھائی. تو پہلے سارے صحابہ نہیں بول رہے تھے، ایک صحابی بولے ہیں تبھی سارے صحابہ نے ہاں میں ہاں ملائی. تو شاگردوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، سارے شاگرد استاد سے بات نہیں کر سکتے، ایک شاگرد ایسا ہوتا ہے جو استاد سے بات کرتا ہے. اس طرح بعض دفعہ اولاد میں یا کہیں پہ اپنے ماتحتوں میں کوئی افسر ہوتا ہے، اس کے نیچے کوئی ماتحت ایسے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پہ ماتحت لوگ ہوتے ہیں تو ماتحتوں میں کوئی بندہ ایسے ہوتا ہے جو اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے افسر اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو جب اس کا واسطہ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جب اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ کو اپنے نیک بندے محبوب ہے. نبی علیہ السلام کی ذات کا واسطہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے. اب عشق مجازی کے اندر دیکھ لیں، عشق مجازی کے اندر جب بندے کو کسی انسان سے پیار ہوتا ہے تو اس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے. پھر اگر اس سے اسی کے نام پہ کچھ چیز مانگی جائے تو کہہ دیتا ہے میں تو اس پہ سب کچھ لٹانے پہ قربان ہوں، سب کچھ لٹانے پہ قربان ہوں. عشق مجازی کو بتا رہا ہوں. تو عشق حقیقی کے اندر کہ جو عشق میں اللہ سے ہے، اللہ کے نبی سے ہے، تو جب ہم اللہ کو اپنے محبوب کا واسطہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا. جب ایک انسان کی محبت میں آ کر سب کچھ لٹا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خاطر دعا کو قبول نہیں کر سکتا؟ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے انسان سے مانگنا اور ایک ہے انسان کا وسیلہ دے کر مانگنا، ایک ہے انسان سے براہ راست مانگنا، ایک ہے انسان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا. ہم مانگتے اللہ سے ہیں، ہم وسیلہ نیک بندے کا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو ثابت ہے. البتہ قبر والے سے نہیں مانگ سکتے. وسیلہ زندہ بندے کا بھی دے سکتے ہیں واسطہ، مردہ کا بھی دے سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب بھی وسیلہ جائز تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے پردہ فرما کے، اب بھی وسیلہ جائز ہے. جو بندہ زندہ ہو، نیک ہو، اللہ کا متقی بندہ ہو، اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. فوت ہو گئے تب بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن قبر والے سے، کسی انسان سے براہ راست نہیں مانگا جا سکتا. اللہ ہی سے مانگا جائے گا، کسی انسان سے نہیں مانگا جائے گا.